سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے نام حضور شیخ الاسلام کا ایک اہم پیغام۔ محترم حضرات، دنانک 7 اپریل 2021 کو ہمارے آقا و مولا، ہمارے مرشد پاک، تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت، غوث الوقت، قبلہ عالم، امام ہمام، مولا شیخ الاسلام المسلمین نے ایک تحریری پیغام لکھ کر اپنے مریدین و غلاموں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ محترم ناظرین حضرات، میں پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ یہ پیغام میں سراجی چینل پر اس لیے اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ میرے مرشد کریم حضور شیخ الاسلام کی جانب سے مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اس پیغام کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے سراجی چینل پر اپلوڈ کروں۔ تو چلیے میں ورڈ بائی ورڈ حضور شیخ الاسلام المسلمین کے پیغام کو پڑھتا ہوں۔ اس تحریر کے ذریعے کسی قلمی مارکہ آرائی کا ارادہ نہیں، صرف اپنے مریدین و متعاقدین کو بعض اہم حالات سے آگاہ کر دینا ہی اس کا مقصود ہے۔ مریدین چونکہ اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کو حجت سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے حقائق سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے۔ میرے سب سے بڑے بھائی سید محمد اشرفی جیلانی مفقود الخبر کے فرزند اکبر سید محمد عربی سلمہ کے گھر جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس بیٹے کو اپنا متبنہ یعنی فرزند آگوشی بنا لوں اور اس کی تعلیم و تربیت اور مکمل پرورش کی ذمہ داری لے لوں۔ چنانچہ میں نے پہلے اس کا ذکر اہلیہ مرحومہ سے کیا، انہوں نے باخوشی اس خواہش کو اپنی بھی خواہش قرار دیا، اور پھر جب میں نے عربی میاں سلمہ سے اس کا ذکر کیا تو وہ باخوشی راضی ہو گئے۔ مختصر یہ ہے کہ ایک دن عربی میاں سلمہ اس بچے کو لا کر میری آغوش میں دے دیا اور پھر میں نے اس کو اپنی اہلیہ مرحومہ کی گود میں دے دیا۔ میری اہلیہ نے فوراً اس بچے کو میرے کمرے میں میرے بستر پر لٹا دیا۔ پھر اچانک ایک حادثہ ہوا کہ عربی میاں سلمہ میرے کمرے میں گئے اور بچے کو اٹھا لائے اور پھر اپنے رہائشی حصے میں لے جا کر لٹا دیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ میں بات کی تہ تک پہنچ نہ سکا اور یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اس وقت میں نے مکمل خاموشی اختیار کی اور کسی سے کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، بس اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ عربی میاں سلمہ اور ان کی اہلیہ وغیرہ کو عسکری میاں سلمہ کو باضابطہ میرا فرزند آگوشی بنانا منظور نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات ایسے نہیں ہیں جنہیں زور و زبردستی سے منوایا جائے۔ جو کچھ ہوا وہ بہتر ہی ہوا، مگر یہ بات واضح ہو گئی کہ عسکری میاں ابتدا سے اب تک میرا فرزند آگوشی رہے ہی نہیں۔ اب اگر میں نے کہیں عسکری میاں کو فرزند آگوشی کہہ دیا ہو یا لکھ دیا ہو تو یہ از راہ شفقت اس لیے ہوا کہ وہ میرے برادر بزرگ کا پوتا ہے تو میرا بھی پوتا ہوا، اور یہ رشتہ چونکہ قدرتی ہے یہ تو قائم ہی رہے گا۔ یہ سمجھ لینے کے بعد کہ عسکری میاں ہمارا متبنہ یعنی فرزند آگوشی حقیقتاً نہیں رہا تو میں نے اپنی اہلیہ کے حقیقی بھتیجے سید حمزہ اشرف کو اپنا فرزند آگوشی قرار دیا اور اس کے ایام رضاعت ہی سے اس کو اپنی آگوش میں لے لیا۔ یہ کام اس کے والدین اور اس کے خاندان والوں سے اجازت حاصل کر کے انجام دیا گیا۔ حمزہ اشرف جس دن سے میری آگوش میں آئے اس دن سے آج تک میرے ساتھ رہے اور میری فیملی کا ایک حصہ بن گئے۔
المختصر وہ مجھ سے کبھی جدا نہ ہوا، شادی کے پہلے نہ شادی کے بعد۔ تقریباً 15-16 سال تک اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا حقیقی باپ دادا کون ہے۔ اس نے اپنے ماں کے مطابق اپنے حقیقی رشتوں کو اپنی پہچان کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ میری اہلیہ جو رشتے کے لحاظ سے اس کی حقیقی پھوپھی تھی، ان کی گود میں پرورش پانے کی وجہ سے انہیں امی کہنے لگا اور انہی کے رشتے کو اپنے تمام رشتوں کا مرکز بنا دیا۔ دوست پور والے جو اس کے حقیقی ددھیال والے تھے، ان سبھوں نے اس طرز عمل کو ناپسند نہیں کیا اور بالکل کشادہ خاطری کے ساتھ اس کو دل سے قبول کر لیا، اور وہ سب حمزہ اشرف کو دوست پور کے رشتے کے بجائے کچھوشا شریف ہی کے رشتے سے دیکھنے لگے۔ خود ہمارے خاندان والے حمزہ اشرف کو میرا بیٹا مان کر دیکھتے ہیں۔ ہر تقریب میں حمزہ اشرف کی شرکت کو خود میری شرکت مانتے ہیں۔ یہ مقام میرے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں، اس لیے کہ اہل خاندان نے حمزہ اشرف کو میرے حقیقی بیٹے کی طرح مان لیا ہے۔ حمزہ اشرف کو سبھی میرا جانشین ماننے لگے ہیں۔ میں برادر عزیز شاہد میاں سلمہ کے اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنے پہلے بچے کو اپنی حقیقی بہن کی گود میں اس وقت دیا تھا جب اس کے سوا ان کے پاس کوئی دوسرا بچہ نہیں تھا۔ میرے نزدیک یہ بہت بڑا اسعار ہے۔ اس احسان فراموشی کے دور میں اس اسعار کی عظمت کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ حمزہ اشرف کی فیملی ہی میری فیملی ہے۔ حمزہ اشرف اور ان کی اہلیہ دونوں بے حد خلوص و محبت کے ساتھ میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت میرے کہنے سے پہلے وہ دونوں پوری کر دیتے ہیں۔ میری دوا وغیرہ کا خود مجھ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ لوگ مجھے ہر فکر سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ حمزہ اشرف حقیقی بیٹے اور اس کی اہلیہ حقیقی بیٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں اور اپنے کو میرا مخلص و خدمت گزار ظاہر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں حمزہ اشرف اور اس کی فیملی کے تعلق سے حسد اور جلن پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ کچھ نہ کر کے سب کچھ کرنے کا صحرا کون اپنے سر پر باندھنا نہ چاہے گا؟ اب اس بات کی ضرورت نہیں رہ گئی کہ کوئی مجھ سے دریافت کرے کہ آپ کو کس پر اعتماد ہے۔ کسی سے میرا صاف لفظوں میں یہ کہنا کہ مجھے تم پر اعتماد تھا لیکن اب نہیں ہے۔ پہلے تم میری نظر میں ہیرو تھے، اب زیرو ہو۔ اتنے واضح لفظوں میں کہی ہوئی بات کو بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ سمجھے اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھروسہ ٹوٹنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ زندگی بھر کی اطاعت لمحوں میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ انکار سجدہ سے پہلے عزازل کیا تھا اور انکار کے بعد کیا ہوا، یہ سب پر ظاہر ہے۔ اب یہ زمانہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ یہ ثابت کرو کہ فلاں شخص پہلے کیا تھا، بلکہ آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہوش و حواس کی بیداری کے ساتھ سمجھو کہ وہ فلاں شخص آج کیا ہے۔ سابقہ اعتماد کی بنیاد پر اپنی حیثیت کا جشن منانے والے اور سادہ لوگوں کو گمراہی کی راہ پر لگانے والے آئے اور موجودہ تازہ ترین بے اعتمادی کی بنیاد پر ماتم بھی کر لے اور شکست کا اعلان بھی کر دے۔ ایک موہوم اور فرضی اعتماد تمہاری جیت ہے تو پھر ایک یقینی
بے اعتمادی جس نے تمہیں زیرو بنا دیا، اس کو بھی اپنی شرمناک شکست تسلیم کرے اور بارگاہ کبریا میں سچے دل سے توبہ کرے۔ دعا گو ہوں کہ مولا تعالی ہر طالب حق کو طبع سلیم اور فکر مستقیم عطا فرمائے اور سیرت مستقیم پر چلاتا رہے، آمین یا رب العالمین بحرمت حبیبک الکریم۔ دعا گو و دعا جو ابو الحمزہ سید محمد مدنی اشرفی جیلانی جانشین محدث اعظم ہند کی چھوچھا شریف 7 اپریل 2021۔ ہم سب اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مرشد پاک کو صحت مندی و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرما اور ہمیں اپنے مرشد کامل حضور شیخ الاسلام المسلمین کی ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مرشد کامل کا فرما بردار بنا، وفادار بنا اور مرشد پاک کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرما، آمین بحق طہ و یاسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔